جی بات کرتے ہیں انٹرسٹ کی. دلچسپیاں. جی انٹرسٹ کیا ہے اور یہ کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کی نوعیت کیا ہے اور ان کی جانچ کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم دیکھیں. ہمارا سلسلہ جو ہے انفرادی اختلافات پر تھا. انفرادی اختلافات بچوں میں کس طرح سے ہوتے ہیں یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں مسلسل کئی دنوں سے. تو آج ہم جو ہے اس کے آخری مرحلے پر پہنچے ہیں، اور آج ہم پڑھیں گے دلچسپیاں. اسی طرح اس کے بعد جو ہے ہیبٹس ہیں، ہمارے پاس ہیبٹس پڑھیں گے. اس کے بعد تھنکنگ پڑھیں گے، پھر جو ہے اسے ختم کرتے ہیں. رائٹ. تو ہمارے پاس دیکھیے چند ڈیفینیشنز ہیں. یہ ڈیفینیشنز کے مطابق ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انٹرسٹ کیا ہے. جی ویبسٹر کی ایک تعریف ہے ہمارے پاس. ویبسٹر کی تعریف، ویبسٹر کے مطابق احساس کا جذباتی ابھار ہے. دلچسپی کیا ہے؟ احساس کا جذباتی ابھار ہے جو کسی معروض کی طرف توجہ منعطف کرتی ہے. جو کسی معروض طرف توجہ منعطف کرتی ہے. جیسے علم نباتیات میں دلچسپی. علم نباتیات میں دلچسپی ویبسٹر کی تعریف ہے. تو دلچسپی کیا ہے؟ ایک جذباتی ابھار ہے. ایموشنل جو ایکسائٹمنٹ کہتے ہیں اس طرح کا جذباتی ابھار ہے احساس کا، جس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کی طرف معروض جو ہے ایک آبجیکٹ کہتے ہیں، کسی چیز کی طرف اپنی توجہ منعطف کرتے ہیں. یعنی ہم جو ہے اپنے اٹینشن ڈائیورٹ کرتے ہیں کس طرف؟ کسی خاص چیز کی طرف، یا کسی خاص چیز کی طرف ہم اپنا اٹینشن پے کرتے ہیں. جی تو جو چیز ہمیں کسی چیز کی طرف، کسی شخص کی طرف یا کسی ایکٹیویٹی کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے ابھارتی ہے وہ دلچسپی ہے. جی کسی چیز کی طرف، کسی کھیل کی طرف یا کسی بھی جو ہے شخص کی طرف، کسی آبجیکٹ کی طرف جو ہے اپنے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اس پر جو ہے توجہ کرنے کے لیے، خیال کرنے کے لیے، دھیان کرنے کے لیے جو چیز ہمیں اندر آتی ہے اس چیز کا نام انٹرسٹ ہے. اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو آپ جو ہے کسی چیز پر توجہ کریں گے. اگر آپ انٹرسٹ نہیں رکھتے ہیں اس چیز میں تو آپ جو ہے وہاں پر توجہ نہیں کریں گے. یہ دو چیزیں ایک ساتھ چلتی ہیں، انٹرسٹ اور اٹینشن. یہ دو جو ہے ایک ساتھ چلتی ہیں. جہاں انٹرسٹ ہوگا وہاں توجہ ہوگی، جہاں جو ہے توجہ کی ضرورت ہوگی وہاں آپ کو انٹرسٹ کی ضرورت ہوگی. جی ٹھیک ہے. نیکسٹ دوسری دیکھیے، اس کی وضاحت ایک ایسی چیز سے کی جاتی ہے. ایک اور ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس. اس کی وضاحت یعنی دلچسپی کی وضاحت ایک ایسی چیز سے کی جاتی ہے جس سے بچہ اپنی ذاتی خوشحالی کی شناخت کرتا ہے. جس سے بچہ اپنی ذاتی خوشحالی یعنی پرسنل ویل بینگ جسے کہتے ہیں، پرسنل ویل بینگ کی شناخت کرتا ہے. دیکھیے یہاں پر بھی ایک اور بات یہاں پر آئی ہے. اوکے یہ بات کیا ہے؟ دیکھیے ایسی چیز سے اس کی وضاحت یعنی دلچسپی کی وضاحت اگر ہم کریں تو وہ ایک ایسی چیز ہے جس میں جو ہے کوئی بھی بچہ اپنی پرسنل ویل بینگ تلاش کرتا ہے. جی یعنی جہاں پر اسے اس چیز میں خوشی ملتی ہے، وہاں پر جو ہے اسے ویل بینگ ملتی ہے، وہاں پر جسے اسے اچھا لگتا ہے، ویسی چیز جو ہے اس کی دلچسپی کہلائے گی. جس چیز میں وہ اپنے آپ کو جو ہے ویل محسوس کرتا ہے ویسی چیز اس کی انٹرسٹ کہلائے گی. جی یہ بھی ایک اصطلاح ہے. دیکھیے
اور تیسری اصطلاح بھی ہمارے پاس ہے. یہ اصطلاح کسی فرد میں موجود ان پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتی ہے. یہ اصطلاح یعنی انٹرسٹ کسی فرد میں موجود ان پہلوؤں کا اشارہ کرتی ہے جو اسے اس کے ماحول میں مختلف اشیاء، لوگوں یا کاموں کی طرف، مختلف اشیاء یعنی چیزیں، لوگوں یا کاموں کی طرف توجہ کرتے ہیں یا ان سے دور کرتے ہیں. توجہ کرتے ہیں یا ان سے دور کرتے ہیں. دیکھیے یہ چیز ہے، یعنی انٹرسٹ کیسی اصطلاح ہے، کیسا ٹرم ہے. یہ دیکھیے کسی شخص میں ایسے پہلو ہوتے ہیں، ایسے ایسپیکٹ ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، ماحول میں موجود اشیاء یعنی چیزوں کی طرف، لوگوں یا کاموں کی طرف انہیں متوجہ کرتے ہیں، توجہ دلاتے ہیں، یعنی ان کے دھیان جو ہے اس طرف کھینچتے ہیں. تو کسی شخص میں پائی جانے والے ایسے ایسپیکٹ ہیں، یہ دلچسپیاں جو اس شخص کے توجہ کو، اس شخص کے اٹینشن کو، اس شخص کا کنسنٹریشن کو جو ہے کیا کرتے ہیں، چیزوں کی طرف، لوگوں کی طرف یا کسی کام کی طرف جو ہے کھینچے جاتے ہیں. تو ویسی چیز جو ہے اس کی دلچسپی ہے. یعنی یہاں پر دیکھیے توجہ کو آپ یاد رکھیے، یہاں پر پرسنل ویل بینگ یاد رکھیے، یہ جو ہے کی ورڈز ہوتے ہیں. تو ایسی چیز جس سے جو ہے کسی شخص کی توجہ کھینچی جاتی ہے وہ اس کا انٹرسٹ ہے. ایسی چیز جس میں جو ہے کوئی شخص اپنا پرسنل ویل بینگ ڈھونڈتا ہے، ذاتی خوشحالی ڈھونڈتا ہے، تو ویسی چیز جو ہے اس کی انٹرسٹ میں شمار کی جاتی ہے، چاہے وہ چیز ہو یا کوئی کام ہو یا کوئی لوگ ہوں یا ساتھی ہوں، وہ چیز جو ہے اس کے انٹرسٹ کی ہوتی ہے. اوکے، ڈیفینیشن سمجھ لیجیے آپ. دلچسپی تحریک پیدا کرنے کا ایک ذریعہ بھی ہے. انٹرسٹ کیا ہے؟ اندرونی طور پر موٹیویٹ ہونے کا ایک ذریعہ بھی ہے انٹرسٹ. جی، دلچسپی کیا ہے؟ داخلی طور پر تحریک پانے کا ایک ذریعہ بھی ہے. یعنی جس چیز میں آپ کو انٹرسٹ ہوگی اس میں جو ہے آپ موٹیویٹ ہوں گے، اپنے آپ جو ہے موٹیویٹ ہوں گے. جو انتخابی طور پر آزاد لوگوں کو ان کے کاموں کو کرنے کی ترغیب دیتی ہے. جو انتخابی طور پر آزاد لوگوں کو ان کے کاموں کو کرنے کی ترغیب دیتی ہے. ترغیب دینا، اکسانا. دیکھیے تو ایک داخلی طور پر جو ہے موٹیو کرنے والی ایک چیز ہے جو لوگوں کو جو ہے سلیکٹیو، انتخابی طور پر مطلب سلیکٹڈ انداز میں کچھ کام کرنے، کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے جسے وہ سلیکٹ کر کے کر سکتے ہیں، ان کو کرنے کے لیے اندر سے ابھارنے والی، ترغیب دینے والی ایک چیز کا نام جو ہے دلچسپی ہے. تو یہاں پر دو تین چیزیں آ گئی ہیں. ایک تو پرسنل ویل بینگ کا ٹرم آ گیا ہے، ایک جو ہے توجہ کو اس طرف متوجہ کرنے والی چیز آ گئی ہے، تیسرا جو ہے اندر سے تحریک کرنے والی چیز بھی جو ہے انٹرسٹ ہو سکتی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے اور ایک چیز ہے خوشی کا احساس جو کسی چیز کی طرف ملتفت ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. خوشی کا احساس جو کسی چیز کی طرف ملتفت ہونے
मुल्तफित होने की वजह से, मुल्तफित होने की वजह से पैदा होती है। देखिए, खुशी का एक एहसास है कब, जब कोई किसी चीज की तरफ, मुल्तफित कहते हैं तवज्जो करने को, तवज्जो करने को जी। तब जब कि हम किसी चीज की तरफ कंसंट्रेट करेंगे, हमारा अटेंशन पे करेंगे, हम ध्यान करेंगे, तो उससे हमें जो है खुशी मिलनी चाहिए। जिस चीज में हमें खुशी मिलेगी वो चीज जो है हमारी दिलचस्पी बन जाएगी। देखिए, टीवी देखना दिलचस्पी की मिसाल है। जो बच्चा अक्सर टीवी देख रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें जो है उसे खुशी मिल रही है, उसमें वो तवज्जो कर रहा है। तो वो कोई मुख्तलिफ खेल होने के बावजूद क्रिकेट ज्यादा खेल रहा है, मुख्तलिफ खेल हैं उसके पास, वो सब छोड़कर जो है क्रिकेट में ज्यादा वो ध्यान दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि उसमें जो है उसका इंटरेस्ट है जी। बाज इंटरेस्ट जो है इजहार के जरिए मालूम किए जाते हैं, बाज जो है उनकी एक्टिविटीज की मदद से मालूम की जाती हैं कि वो किस चीज में ज्यादा तवज्जो कर रहे हैं, किस चीज में उन्हें खुशी मिल रही है, इससे जो है मालूम किए जाते हैं। ठीक है। तो उसी तरह से कैरम बोर्ड का खेलना है, चेस का खेलना है, मुख्तलिफ चीजों में जो है कोई जो है रंग भर सकता है, पेंटिंग कर सकता है। तो उसके अंदर जो है जिस एक्टिविटी के अंदर, जिस काम के अंदर उसे खुशी मिलती है, जिस खेल के जरिए से वो खुशी महसूस करता है, वो उसका इंटरेस्ट कहा जा सकता है। ओके, राइट। अब देखिए, दिलचस्पियां किस तरह से फरोग पाती हैं, दिलचस्पियां किस तरह से नशोनुमा पाती हैं। ओके, दिलचस्पियों की नशोनुमा, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट किस तरह से होती हैं, इसके कई तरीके हैं। उनमें से एक जो है सही व खता, सही व खता के जरिए, ट्रायल एंड एरर के जरिए से भी जो है दिलचस्पियां पैदा होती हैं। यानी बच्चे जो है पहले कोशिश करते हैं किसी चीज को, किसी काम को करने की, तो उसमें जो है उसे खुशी मिलती है, तो बार बार करने की कोशिश करता है, उस पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश करता है। अगर उसमें से खुशी नहीं मिलती है, उसमें जो है उसे वो अच्छा महसूस नहीं करता है वो कुछ भी, तो उसे छोड़ देता है। तो ट्रायल एंड एरर के जरिए से जो है दिलचस्पियां। ओके, क्रिकेट खेलता है, कभी कभार जो है उसे ये तजुर्बा होता है कि बॉल उसे जख्मी कर दे या उसे जो है घायल कर दे, तो ऐसी सूरत में वो जो है अच्छा महसूस नहीं करता, तो वो क्रिकेट को छोड़ता है, उसमें इंटरेस्ट नहीं देता। अगर उससे खुशी मिलती जाती है कंटिन्यूअसली, तो वो जो है उस पर ज्यादा अटेंशन पे करने की कोशिश करता है। तो सही व खता के जरिए से जो है इंटरेस्ट कायम होते हैं, दिलचस्पियां कायम होती हैं। उसी तरह से देखिए, दूसरों से हासिल होने वाली हिदायत या रहनुमाओं के जरिए से जी, दूसरों से हासिल होने वाली हिदायत या रहनुमाई के जरिए से कई हमारे बुजुर्ग सरपरस्त होते हैं, बाज़ औक़ात जो है वो हमें हिदायत देते हैं, बहुत सारी हिकायत करते हैं। तो ऐसी चीज़ों से भी जो है दिलचस्पियां बढ़ती हैं। मिसाल के तौर पर आपको जो है कोई जन्नत का शौक दिलाता है, कोई दोज़ख से डराता है। तो उन आमाल के अंदर जहां पर आपको खुशी मिलती है, यानी जन्नत के तस्वुर से, वो हिदायत के जरिए से कि आप बेटा ऐसा कर लें तो आप जो है कामयाब रहेंगे, आपको ये मिलेगी वो मिलेगी। तो इस तरह से जो है हिदायत की वजह से वो लोग उस चीज में अच्छे अमाल करने में, अच्छा एक्टिविटीज करने में जो है इंटरेस्ट पैदा कर लेते हैं जी। गाइड करने, किसी के इंस्ट्रक्शंस के जरिए से या गाइडेंस के जरिए से भी जो है बच्चों में इंटरेस्ट पैदा होते हैं। तो आप एक टीचर की हैसियत से बच्चों के अंदर जो है बच्चों को गाइड करें या इंस्ट्रक्ट करें कि बेटा ये चीज जो है तुम्हारे लिए अच्छी होगी, बेहतर होगी, ये जरा ट्राई करके देखना, तो वो जो है बच्चे उसके अंदर जो है ज्यादा अपनी तवज्जो को मुनहमिक करने की या ज्यादा अटेंशन पे करने की कोशिश करेंगे, जिससे धीरे धीरे क्या होगा, वो चीज उनके इंटरेस्ट में तब्दील हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, उन लोगों की शनाख्त के जरिए जिनसे वो प्यार करते हैं जी, उन लोगों की शनाख्त के जरिए, शनाख्त जो है आइडेंटिफिकेशन, उन लोगों की शनाख्त के जरिए जिनसे वो प्यार करते हैं।
देखिए, बच्चे वालिदैन से प्यार करते हैं, اساتذہ سے پیار کرتے ہیں، دوستوں سے پیار کرتے ہیں، یا پھر کوئی جو ہے رول ماڈل اختیار کر کے ان سے پیار کرتے ہیں جی. وہ جو بھی جن سے بھی جو ہے ان کا دل لگ جاتا ہے، لگاؤ ہو جاتا ہے، جب ان سے وہ آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن حاصل کرنا جو ہے ایک ڈیفenس میکانزم ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے اس طرح سے فیل ہونا، کلیکٹر نہیں ہوا لیکن کلیکٹر جیسا فیل ہونا. جی ہمارا ایک بہت چہیتا ہے، میں تو وہ نہیں بن سکا، اس کے جیسا ٹیلنٹڈ نہیں بن سکا، لیکن اس کے جیسا فیل ہونا. میں بہت بڑا آرٹسٹ تو نہیں ہوں لیکن میرا دوست ہے جس سے میں اسے چاہتا ہوں، تو اس سے جو ہے میں آئیڈینٹیفائی ہونا چاہتا ہوں، تو جو ہے وہ اپنے آپ کو اس کی طرح محسوس کرنا، بھاری آرٹسٹ کی طرح جو ہے محسوس کرنا، تو وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہے. اس طرح سے لوگوں کی شناخت کے ذریعے سے بھی جو ہے کیا ہوتا ہے، انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں. ٹھیک. نیکسٹ اور ایک چیز ہے، رائٹ، یہاں پر تین چیزیں ہیں بیسیکلی. ایک ٹرائل اینڈ ایرر کے ذریعے سے، دوسروں سے حاصل ہونے والی ہدایات یا رہنمائیوں کے ذریعے سے، اور تیسری چیز ہے ان لوگوں کے آئیڈینٹیفیکیشن کے ذریعے جن سے وہ پیار کرتے ہیں یا پسند کرتے ہیں. یہ تین چیزیں ہیں، ان تین چیزوں کی بنیاد پر انٹرسٹ ڈیولپ ہوتے ہیں، نشو و نما پاتے ہیں. تو یہاں پر ایک بات یاد رکھنی ہے، جو بھی دلچسپیاں ہیں وہ اکتسابی ہیں، یہ پیدائشی نہیں آتے، اکتسابی ہیں جی، اکتسابی ہیں. مطلب کیا ہے، انہیں تجربات کے ذریعے سے، ایکسپیرینس کے ذریعے سے اور صحیح و خطا کے ذریعے سے ان طریقوں سے جو ہے حاصل کیے جا سکتے ہیں. اور کبھی بعض اوقات جو ہے یہ انٹرسٹ چینج بھی ہو سکتے ہیں. ایسا نہیں کہ ایک انٹرسٹ قائم ہو گیا اور ہمیشہ وہ باقی رہے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا جی. بعض بچوں کو ابتدا میں مطالعے کے اندر، پڑھنے کے اندر، تعلیم کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے، وہاں پر انہیں پڑھنے سے جو ہے بہت زیادہ خوشی حاصل ہوتی ہے، اور وہ اٹینشن اور کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھتے ہیں. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایک وقفے کے بعد جو ہے وہ انٹرسٹ ان کے اندر سے ختم ہو جائے. کوئی بچے کھیلنے میں اب زیادہ توجہ کرتے ہیں، کوئی ٹی وی دیکھنے میں توجہ کرتے ہیں، کوئی جو ہے ڈرائنگ کرنے میں توجہ کرتے ہیں. ساری چیزیں جو ہے کیا ہیں، اس کی مثالیں ہیں. اگر اس کے اندر ان کی توجہ برقرار نہ رہے تو وہ چیزیں جو ہے کیا ہو جائیں گی، نشو و نما، یعنی دلچسپیاں جو ہے وہاں پر ختم ہو جائے گی، عدم دلچسپی پیدا ہو جائے گی. تو اکتسابی ہیں، یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں. رائٹ. نیکسٹ، دلچسپیوں کی شناخت کیسے کرتے ہیں، یعنی کسی کے دلچسپیاں کس میں ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے آپ کیا کریں گے. دلچسپیوں کی شناخت، دلچسپیوں کی شناخت، کسی بچے کی دلچسپی کس میں ہے معلوم کرنے کے لیے آپ کون سے طریقے اختیار کریں گے، وہ چیزیں ہیں. یہ ایک ہے مشاہدے کے ذریعے، آبزرویشن. آپ جو ہے اس بچے پر یا اس شخص پر آبزرویشن کریں گے، نظر رکھیں گے اور اس کا مشاہدہ کریں گے. اس کے ذریعے سے جو ہے آپ کو اس بچے کا انٹرسٹ معلوم ہوگا جی. کسی بچے کے پر آپ نظر رکھیں اور وہ زیادہ جو ہے کیرم بورڈ میں یا چیس بورڈ میں زیادہ کھیلنا پسند کرتا ہے، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اس کی دلچسپی ہے. رائٹ. نیکسٹ، سوالات سے جو پوچھتے ہیں جی، سوالات سے جو وہ پوچھتے ہیں، یعنی طلبہ ٹیچر سے یا آپ سے، آپ بھی ایک ٹیچر ہیں تو آپ سے جو ہے جو سوالات پوچھیں گے، یا جو بھی شخص جو ہے کسی چیز کے متعلق پوچھ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس میں توجہ کرتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں اسے دلچسپی ہے، انٹرسٹ ہے. اوکے. کوشچن جس سے وہ جو ہے پوچھتا ہے. نیکسٹ جو ہے ان کی گفتگو کے موضوعات، یہ گفتگو کے موضوعات یعنی عام بات چیت کے جو ٹاپکس ہوتے ہیں، کس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں جی. میتھس پر بات کر رہے ہیں، سائنس پر بات کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے فلم کی دنیا پر بات کر رہے ہیں، یا کھیلوں کے متعلق بات کر رہے ہیں، تعلیم کے متعلق بات کر رہے ہیں، کس پر گفتگو ہو رہی ہے. جب وہ گفتگو آپ سنیں گے تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے اس میں ہے. اوکے. گفتگو کے موضوعات. نیکسٹ، کتابیں جو وہ پڑھتے ہیں. رائٹ. کتابیں جو وہ پڑھتے ہیں، اس سے بھی جو ہے بچوں کا انٹرسٹ معلوم ہو جائے گا. کتابیں کئی طرح کی ہیں
کوئی افسانوی کتابیں ہیں، کوئی ڈرامائی کتابیں ہیں، ناول ہیں، اور اسی طرح جو ہے ادبی کتابیں ہیں، یا پھر موضوعاتی کتابیں ہیں، سبجیکٹ کی کتابیں ہیں، سائنس کی ہیں، میتھس کی ہیں، انگریزی کی ہیں، اسی طرح سے جو ہے سوشل کی کتابیں ہیں۔ جس ٹاپک کو بچے پڑھتے ہیں، جس طرح کی کتابیں وہ مطالعہ کرتے ہیں، فینٹیسی کے بھی جو ہے ناولس افسانے ہیں، کیا چیز مطالعہ کرتے ہیں، کوئی نیوز پڑھتا ہے، افسانہ پڑھتا ہے، کوئی جو ہے میتھس وہ چیز مطالعہ کرنا پسند کرتا ہے، کوئی سائنس پڑھنا چاہتا ہے، تو جس چیز کو وہ پڑھتے ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کوئی شاعری کی کتاب پڑھ سکتا ہے تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ اسے شاعری میں انٹرسٹ ہے، اس طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ رائٹ، نیکسٹ جو ہے ڈرائنگ کے ذریعے سے، ڈرائنگ کے ذریعے سے بھی جو ہے آپ اندازہ لگائیں گے کہ ان کا انٹرسٹ کس میں ہے، ڈرائنگ کے ذریعے، تصویر کشی کے ذریعے سے، یعنی جو ہے آپ کوئی بچہ جو ہے کس چیز کی ڈرائنگ کر رہا ہے، جی اس سے جو ہے اس کا انٹرسٹ پتا چل سکتا ہے۔ نیکسٹ، ان کی خواہشات، ان کی خواہشات کیا کیا جو ہے ان کی خواہشات ہیں، آرزو ہیں، اس کے ذریعے سے بھی جو ہے ہم پتہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی دلچسپی کس میں ہے۔ اسی طرح سے لاسٹ ون ہے ذاتی بیان۔ ذاتی بیان جو ہے ذاتی اظہار، وہ خود کہیں گے اپنی زبان سے، اپنی زبان سے اظہار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ بیٹا آپ کو کس چیز میں انٹرسٹ ہے، یہ سوال اگر آپ کریں گے تو وہ کہیں گے کہ مجھے جو ہے یہ چیز اس چیز کے اندر دلچسپی ہے، اس چیز کے اندر دلچسپی نہیں ہے، میں یہ چیز پسند کرتا ہوں، وہ چیز پسند نہیں، میں جو ہے کرکٹ کھیلنا پسند کروں گا، کیرم کھیلنا پسند نہیں کروں گا، یعنی مجھے کرکٹ کے اندر دلچسپی ہے، کیرم کے اندر دلچسپی نہیں ہے، مجھے چھس کے کھیلنا پسند ہے تو چھس کے اندر اس کا انٹرسٹ ہے۔ تو اس طرح سے جو ہے ذاتی بیان کے ذریعے سے جسے وہ کہتے ہیں۔ تو اتنی چیزیں ہیں ہمارے پاس دلچسپیوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے۔ مشاہدہ کر سکتے ہیں ہم، ان کے سوالات کا موضوع کیا ہے وہ اس کی بنیاد پر ہم آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ ان کا انٹرسٹ کیا ہے، ان کے گفتگو کے ٹاپکس، بات چیت کے ٹاپکس کیا ہیں، کتابیں جو پڑھتے ہیں کیسی کتابیں پڑھتے ہیں، کیسی ڈرائنگ کر رہے ہیں، ان کے کیا ایمبیشنس ہیں، اور جو ہے ڈائریکٹ اگر ان سب سے کچھ پتہ نہ چلے تو آپ ڈائریکٹ جو ہے سوال کریں، بیٹا یہ تو بتا دے کہ جو ہے تجھے کس چیز میں دلچسپی ہے، تب وہ جو ہے ڈائریکٹ آپ سے جو ہے راست جواب دیں گے، تو اس وقت آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس چیز میں دلچسپی رکھتا ہے۔ اوکے، کلیئر، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے دو ٹیسٹ ہیں جو انٹرسٹ کے لیے امپورٹنٹ مانے جاتے ہیں، وہ ٹیسٹ جو ہے ہم یہاں پر نوٹ کر لیں گے۔ اسٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ بلینک، یہ جو ہے ٹیسٹ ہیں۔ کیا ٹیسٹ ہیں آپ اتنا یاد رکھ لیں تو کافی ہے۔ اسٹرانگ ووکیشنل انٹرسٹ بلینک ایک ہے، اسٹرانگ یہ نفسیات دان ہے، ووکیشنل انٹرسٹ بلینک ایک ٹیسٹ ہے اسٹرانگ کا، امریکہ کا سائیکالوجسٹ ہے۔ تو یہ جو ہے 16 سال سے زیادہ عمر والوں کے لیے تیار کیا گیا ایک ووکیشنل انٹرسٹ، یعنی پیشے ورانہ انٹرسٹ معلوم کرنا، یعنی کس پیشے میں ان کی دلچسپی ہے وہ معلوم کرنے کے لیے بنایا گیا ایک ٹیسٹ ہے۔ اوکے، اسی طرح سے کوڈر ووکیشنل پریفرنس ریکارڈ ایک ہے، کوڈر ووکیشنل پریفرنس ریکارڈ، یہ جو ہے انٹرسٹ انوینٹری میں سب سے پہلا ہے، انٹرسٹ کی شناخت میں بنایا گیا پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ ہے انوینٹری، جی انٹرسٹ انوینٹریز کے اندر جو پہلا ٹیسٹ بنایا گیا وہ کوڈر ووکیشنل پریفرنس ریکارڈ ہے۔ تو یہ دو ٹیسٹ ہیں۔ اسی طرح سے منیسوٹا ووکیشنل انٹرسٹ سروے بھی ہے، منیسوٹا ووکیشنل انٹرسٹ
सर्वे, ये 3 किस्म के टेस्ट हैं जो इंटरेस्ट के लिए कंडक्ट किए जाते हैं। बस आप नाम याद रखें, ये भी जरूरी नहीं है। ओके, राइट, ये थे इंटरेस्ट। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हैबिट्स, आदात। जी, आदत सिंगुलर है, आदात जमा है। आदत सिंगुलर है, आदात जमा है। हैबिट, राइट। तो यहाँ पर एक डेफिनेशन है, इसके जरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आदत क्या है। अफ़आल या कारकर्दगियों में, अफ़आल यानी कामों में, या कारकर्दगियों में यानी एक्टिविटीज में, कामों में या कारकर्दगियों में, या सोचने के अंदाज में, ये 3 चीजों में, सोचने के अंदाज में, 1 2 3, 3 चीजें सोचने के अंदाज, सीखे हुए तर्ज अमल का, सीखे हुए तर्ज अमल का, यानी जो बिहेवियर सीखे हैं उस बिहेवियर का दोहराया जाना, यानी रिपीट होना, रिपीटेशन ऑफ लर्नड बिहेवियर, रिपीटेशन ऑफ लर्नड बिहेवियर, सीखे हुए बिहेवियर का। आप कोई बिहेवियर, कोई तर्ज अमल, कोई काम सीखे हैं, कोई छोटा सा जो है एक्टिविटी सीखे हैं, तो उसे जो है अपने कामों में, अपने सोच में जो है बार बार उस तरह का रिपीटेशन क्या कहलाएगा, वो आपकी आदत हो जाएगी। जी, कोई एक्टिविटी आप करेंगे, उससे जो है आपको खुशी मिलेगी, तो बार बार करने लग जाएंगे, तो वो आदत। मिसाल के तौर पर जो है, आप नाखून कतरना, किसी को जो है नाखून कतरने में ज्यादा मजा मिलता है, खुशी मिलती है, तो वो 1 बार कतरे, 2 बार कतरे, 3 बार कतरे, इस तरह से जो है अपनी जिंदगी में आदत बनाते हैं। बच्चे जो है मुंह में अंगूठा रख के चूसने लगते हैं, तो ये पहली बार चूसे उन्हें अच्छा लगा, तो दूसरी बार चूसे अच्छा लगा, तीसरी बार चूसे अच्छा लगा, तो अब जो है वो कंटिन्यूअस जो है बरकरार रखेंगे, तो वो उनकी आदत बन जाएगी। जी, ठीक है, राइट। ये जो आदात होते हैं, ये भी जो है इक्तिसाबी होते हैं, ये पैदाइशी नहीं आते आदात, ये इक्तिसाबी होते हैं। अब तो आदतें पैदा भी होती हैं, मतलब जो है सीखी भी जाती हैं, और जो है इन्हें खत्म भी किया जा सकता है, आदत चेंज भी की जा सकती है। ओके, जैसे सिगरेट नोशी है, तो एक बार आदत पड़ गई तो उसे छुड़ा भी सकते हैं। उसी तरह नाखून कतरना जो है, ये आदत है, तो ये भी, इसे भी जो है चेंज कर सकते हैं। जो बच्चे कसरत से टीवी देखते हैं, तो उसकी आदत बाद में छुड़ाई भी जा सकती है, तो इस तरह से जो है आदतें खत्म भी की जा सकती हैं। तो आदत जो है 2 तरह की होती हैं, अच्छी आदतें और बुरी आदतें, अच्छी और बुरी आदतें। तो अच्छी आदतें क्या हैं? अच्छी आदतें क्या हैं? खुद को और समाज को जिससे फायदा हो, वैसी आदतें अच्छी हैं। खुद को और समाज को, खुद को और समाज को जो फायदा दें, वो आदतें अच्छी हैं। और खुद को और समाज को जो नुकसान करे, ऐसी चीजें जो है बुरी आदतें हैं। यानी सेल्फ के लिए भी या दूसरों के लिए भी जो बुरी हो, जो है नुकसानदा हो, ऐसी चीजें, जैसे सिगरेट नोशी है, वो सेल्फ के लिए भी नुकसानदा है और दूसरों के लिए भी जो है नुकसानदा है, तो ऐसी चीजें जो है बुरी आदतें हैं। जी, आप, या जनरॉसिटी है, यानी सखावत है, उससे जो है लोगों का फायदा होता है, समाज का फायदा होता है, तो ये जो है अच्छी आदत है। तो इस तरह से जो है आदतें 2 तरह की होती हैं। देखिए, आदत की खुसूसियात क्या है। आदत की खुसूसियात, पहली खुसूसियत जो है, ये तहसीली या इक्तिसाबी होते हैं, अचीव की गई, पैदाइशी नहीं होती, तहसीली, जिंदगी में जो है मेहनत के जरिए से हासिल की गई। इक्तिसाबी होते हैं, तहसीली या इक्तिसाबी, यानी जो चीज इक्तिसाबी होती है वो हमेशा कायम नहीं रहती, उनमें चेंजेस आ सकते हैं, राइट। दूसरी चीज जो है, अ, बगैर कोशिश के और बाज़ औक़ात इक्तिसाब के जरिए, बगैर कोशिश के या बाज़ औक़ात जो है इक्तिसाब के जरिए।
بعض औक़ात क्या होगा, बगैर कोशिश के भी आदतें आ जा सकती हैं, बगैर कोशिश किए के। बाज़ औक़ात जो है इक्तिसाब के ज़रिए जो है हासिल होती हैं आदत। नेक्स्ट तीसरी चीज़ जो है, आदत का ताल्लुक़ मुकम्मल तौर पर ज़हन से ताल्लुक़ है, यानी मुकम्मल तौर पर ज़हन से मुताल्लिक़ है। नेक्स्ट, अक्सर आदत बचपन के मरहले में कायम होते हैं। बचपन के मरहले में अक्सर आदत कायम होते हैं, यानी बच्चे जो है बचपन में जो है एक आदत डाल लेते हैं, वही आदत उनकी उम्र भर अक्सर बाकी रहती है। नेक्स्ट, इसमें नखाली इक्तिसाब ज्यादा होता है। जी, नखाली इक्तिसाब यानी इमिटेटिव लर्निंग, दूसरों को देखकर सीख लेना। कोई सिगरेट पी रहा है तो उसे देखकर जो है हम भी सिगरेट पीना शुरू करना, कोई दूसरा काम कर रहा है हम भी जो है वो काम को बार बार करना। तो नखाली इक्तिसाब, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी कह सकते हैं, यहाँ पर जो है इमिटेटिव लर्निंग भी कह सकते हैं, दूसरों को देखकर सीख लेना, कॉपी करना, इससे भी जो है आदतें पड़ जाती हैं। उसी तरह आदती तर्ज में किए जाने वाले काम में महारत होती है। आदतन, जी, आदतन जो काम करते हैं उसमें स्किल भी होती है, महारत आ जाती है, बार बार करने के जरिए महारत आ जाती है, स्किल आ जाती है। राइट, ड्राइविंग कर रहा है कोई, बार बार कर रहा है, ड्राइविंग उसकी आदत बन गई है, तो अब क्या होगा, वो महारत के साथ ड्राइविंग करने लगेगा। किसी भी काम की जब वो आदत पड़ जाती है तो वो काम जो है आसान हो जाता है और वो स्किल्ड हो जाता है, स्किलफुल करने लगते हैं। ओके, अगर आदत नहीं है तो हम कहेंगे कि देखिए ये काम मुझसे नहीं हो सका क्योंकि इसकी मुझे आदत नहीं है। जी, ये काम मैं पहली बार कर रहा हूँ, या एक दो मरतबा किया था, अब तीसरी मरतबा कर रहा हूँ, क्योंकि आदत नहीं है इसलिए। राइट, ठीक है। तो महारत, महारत भी आ जाती है जो काम आदतन करते हैं, बार बार करते हैं। ठीक है, तो ये जो है आदत के ताल्लुक से, हैबिट्स के ताल्लुक से। राइट, नेक्स्ट थिंकिंग देखिए, सोच, सोच कह सकते हैं, दूसरा लफ्ज जो है इसे फिक्र भी कह सकते हैं। सोच और फिक्र, फिक्र भी सोच का ही मुतरादिफ लफ्ज है, उर्दू में फिक्र कहते हैं या सोच, दोनों कहिए। तो ये, तो थिंकिंग के ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि देखिए एक अच्छा कौल है यहाँ पर, एक अच्छा कौल है किसी बुजुर्ग का, तुम्हारा वजूद तुम्हारी फिक्र है। तुम्हारा वजूद क्या है, तुम्हारी फिक्र है, यानी तुम्हारी सोच है, यानी तुम जो कुछ भी हो तुम्हारी सोच है, बाकी सब हड्डियां और गोश्त। बाकी सब क्या है, बाकी सब हड्डियां और गोश्त, मतलब क्या है, तुम जो कुछ हो वो तुम्हारी फिक्र है, तुम्हारी सोच है, और जो बाकी रहने वाली चीज है वो भी तुम्हारी सोच, तुम्हारी फिक्र ही है। बाकी की ये जो चीजें हैं, आपका बदन, आपका गोश्त, आपकी हड्डियां, ये सब गल सड़ जाएंगी, इनकी कोई अहमियत नहीं है। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा विखार, तुम्हारी शान जो है वो किससे होगी, वो तुम्हारे सोचने से होगी। आप जिस तरह से सोचेंगे, जितनी ऊंची, जितनी अरफा आपकी सोच होगी, जितनी बुलंद आपके सोचने का अंदाज होगा, तो उतनी आपकी जो है महारत होगी या उतनी आपकी इज्जत होगी। अब बाकी सब जो है गोश्त और हड्डियों को देखकर कोई इज्जत नहीं करता, बल्कि सोचने के अंदाज को देखकर करता है। बहरहाल थिंकिंग जो है बहुत ही आला किस्म की चीज है। इंसान की बका उसकी सोच पर मुनहसिर होती है। देखिए डेकार्टेस क्या कहता है, डेकार्टेस, इंसान की बका उसकी सोच पर मुनहसिर होती है। इंसान की बका यानी इंसान का बाकी रहना उसकी सोच पर है। सोच बाकी है तो इंसान बाकी है, सोच खत्म तो इंसान खत्म। जिस जहां जहां पर वो सोचना छोड़ देगा किसी भी चीज के ताल्लुक से, तो उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा। जी, ये इसका कहने का मतलब है डेकार्टेस का।
तो सोच या फिक्र क्या करती है? ये तमीज सिखलाती है। तमीज करते हैं फर्क करने को जी, तमीज सिखलाती है। तमीज किसे कहते हैं? फर्क करने को, डिस्क्रिमिनेशन करना एक चीज से दूसरी चीज में, अच्छे से बुरे में। और इसी तरह से लोगों के दरमियान डिस्क्रिमिनेट जो होता है वो आपकी सोच पर होता है। तो सोच क्या सिखाती है? डिस्क्रिमिनेशन सिखाती है। ये डेकार्टेस का कहना है। ओके, राइट। उसी तरह एक और एक डिफिनेशन है, देखिए, इमेजिनेटिव बिहेवियर इज थिंकिंग। गिलफर्ड कहता है कि इमेजिनेटिव बिहेवियर यानी तखय्युली तर्ज अमल जो है आपका, तखय्युली बर्ताव जो है, तर्ज अमल बिहेवियर जो है, वो क्या है? तखय्युल तर्ज अमल वो सोच है। तखय्युली तर्ज अमल ही सोच है, इमेजिनेटिव बिहेवियर। यानी इमेजिनेशंस के अंदर आपका जो बिहेवियर है वही आपकी सोच है। यानी ख्यालों के अंदर आप जिस तरह का तर्ज अमल करते हैं, जिस तरह का बिहेवियर इख्तियार करते हैं, तो वो जो है आपकी सोच है। ये गिलफर्ड का डेफिनेशन है। ओके, इसी तरह से देखिए और दो डेफिनेशन हैं हमारे पास। एक दूसरे से मुतलिक तसव्वुरात का तसलसल, एक दूसरे से मुतालिक तसव्वुरात का तसलसल जो किसी मकसद की तरफ रहनुमाई करते हैं, जो किसी मकसद की तरफ रहनुमाई करते हैं, ये जो है आपकी सोच है। सोच यानी सोच क्या है? एक दूसरे से मुतालिक तसव्वुरात, यानी ऐसे कॉन्सेप्ट्स का, ऐसे ख्यालात का आपके दिमाग में बार बार आ जाना, जिससे जो है आपको किसी मकसद की तरफ आगे बढ़ने के लिए रहनुमाई मिल जाए, गाइडेंस मिल जाए, वो आपकी सोच है। यानी आपको किसी मकसद की तरफ रास्ता दिखाने वाली जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो ख्यालात हैं, वो ख्यालात का तसलसल, सीक्वेंस, कंटिन्यूएशन, सीक्वेंस जो है वो आपकी सोच है। यानी आपकी सोच आपको क्या करती है? जिस मकसद को आप तय कर लेते हैं उसकी तरफ धीरे 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 जो है वो सोच आपको गाइड करती हुई आपको आपकी मंजिल तक, आपके मकसद तक पहुंचाने का काम करती है। तो वो जो आपके मंजिल तक पहुंचने, मकसद तक पहुंचने के लिए ख्यालात का तसलसल बाकी रखती है, वो है आपकी सोच। ओके, राइट। उसी तरह से जो है नुकुश हाफिजा, तसव्वुरात, तखय्युलात के जरिए दाखिली मसाइल का हल भी सोच है। नुकुश हाफिजा यानी हाफिजे के जो नुकुश होते हैं, एंग्राम्स जिसे कहते हैं, वो, और तसव्वुरात, कॉन्सेप्ट्स जी, उसी तरह से तखय्युलात के जरिए यानी ख्यालात के जरिए से, इमेजिनेशन के जरिए, तखय्युलात इमेजिनेशन के जरिए दाखिली मसाइल का हल, आपके इंटरनल प्रॉब्लम्स यानी आपके अंदर दाखिली मसाइल का हल जिस चीज से निकल आता है वो जो है आपकी सोच है। ये वैलेंटाइन्स का डेफिनेशन है। वैलेंटाइन्स का डेफिनेशन यानी नुकुश हाफिजा यानी आपकी मेमोरी, आपके कॉन्सेप्ट्स और आपका इमेजिनेशन, ये तीनों के जरिए से आप किसी चीज का हल ढूंढते हैं कि आपके जो मसाइल हैं, जो भी प्रॉब्लम आपको दरपेश होता है, उसके मुतालिक जो है इनकी मदद से, मेमोरी के जरिए, कॉन्सेप्ट के जरिए और इमेजिनेशन के जरिए से आप जो सोल्यूशन ढूंढते हैं, वही सोल्यूशन जो है आपका, आपकी फिक्र है, आपकी सोच है। इस तरह से वैलेंटाइन कहता है, राइट। अब इसकी खुसूसियात देखिए, फिक्र की खुसूसियात कैसी होती हैं जी। अब डेफिनेशन के जरिए से हमने देखा कि ये पूरा जो है
ذہن سے متعلق عمل ہے، یہ ذہنی عمل ہے۔ فکر کس کے ذریعے سے کی جاتی ہے؟ کمپلیٹلی مکمل ذہنی عمل ہے جی۔ اس سے جو ہے مسائل کے حل میں مدد ملتی ہے، مسائل کے حل میں مدد ملتی ہے فکر کے ذریعے سے، رائٹ۔ اسی طرح امیجنیٹو کانسیپٹس قائم کرنے میں مدد ملتی ہے، تخیلاتی تصورات، تخیلاتی تصورات یعنی دیکھیے آپ انصاف کہیں گے، انصاف ایک ایسا تصور ہے جو آپ کو آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا جی۔ امن، شانتی، یہ آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آنے والے الفاظ، لیکن ان کا کانسیپٹ آپ کے دماغ میں رہتا ہے، تو وہ جو ہے وہ آپ کی سوچ پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو امیجنیٹو جو تصورات ہوتے ہیں، تخیلاتی تصورات، امیجنیٹو کانسیپٹ، اس کی تشکیل بھی جو ہے فکر کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ نیکسٹ جو ہے صحیح و خطا کے ساتھ شروع ہوتا ہے یہ کام، صحیح و خطا کے ذریعے شروع ہوتا ہے اور بصیرت پر ختم ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی چیز کے تعلق شروع میں جو ہے سوچنے کی کوشش کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ وہاں پر بعض اوقات جو ہے کامیابی کی ضامن بنے، یعنی کامیاب ہو جائے، اور بعض اوقات جو ہے وہ ناکام بھی ہو سکتی ہے۔ اس طرح سے جو ہے کامیابی ناکامی کے یہ جو ایکسپیرینسز آپ کو حاصل ہوں گے، اس پر جو ہے دھیرے دھیرے آپ کی سوچ میں تبدیلی آئے گی، اور آپ کی سوچ جو ہے بلند ہوتی جائے گی، اس میں دھیرے دھیرے نکھار آتا جائے گا۔ تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ جو ہے بصیرت، یعنی جب بھی آپ کسی مسئلے کے حل کے لیے کوشش کریں گے تو اچانک جو ہے آپ کی سوچ آپ کے لیے گائیڈ کرے گی، اور فوراً جو ہے اس مسئلے کا حل آپ کے دماغ میں آ جائے گا۔ تو شروع کہاں سے ہوا یہ کام جو ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے اسٹیپس کے ذریعے سے سوچنے کا عمل شروع ہوا، صحیح و خطا کے ذریعے، تو بصیرت پر ختم ہوگا، انسائٹ پر ختم ہونے والا عمل ہے یہ، سوچ ہے، تھنکنگ ہے، فکر ہے۔ اوکے، یہ رہی اس کی خصوصیات۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھنکنگ کے ٹائپس کیا ہیں جی۔ واٹ آر دا ٹائپس آف تھنکنگ؟ تھنکنگ مختلف قسمیں کیا ہیں؟ سوچ کی قسمیں، یعنی فکر کی، تھنکنگ کی قسمیں، ڈفرینٹ ٹائپس آف تھنکنگ ہے۔ اوکے، دیکھیے مختلف قسم کے جو ہے تھنکنگس ہیں۔ ویڈیو کلیئر ہے جی؟ بتائیں، ویڈیو کلیئر ہے؟ آواز بھی صاف ہے؟ بورڈ پر میں جو کچھ لکھ رہا ہوں وہ جو ہے آپ کو دکھائی دے رہا ہے کلیئر؟ دکھائی دے رہا ہے؟ چلیے، تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف قسم کی جو سوچ ہے وہ کتنے قسم کی سوچ ہے، ڈفرینٹ ٹائپس آف تھنکنگ کیا ہیں، یہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو پہلی ہم بات کریں گے کانکریٹ تھنکنگ جی۔ کانکریٹ تھنکنگ یعنی اسے ہم ٹھوس کہیں گے یا پھر جو ہے مقرون کہیں گے، مقرون سوچ، ٹھوس سوچ، یعنی سوچ بھی کیا ٹھوس ہو سکتی ہے؟ آپ ایسا گمان کر سکتے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے، بلکہ ایسی سوچ جو ٹھوس چیزوں سے متعلق ہے، ایسی سوچ جو ٹھوس، یعنی کانکریٹ کسے کہتے ہیں؟ جو ہماری آنکھوں کو دکھائی دے، جو ہمارے حواس خمسہ میں آ جائے۔ حواس خمسہ یعنی 5 حسی اعضاء جو ہیں اسے حواس خمسہ کہتے ہیں، دیکھنا، سننا، بولنا، اس میں آ جائے جی۔ ان کے ذریعے سے جو سوچ ہماری ہوتی ہے، تو وہ ایسی چیزوں سے متعلق سوچ کو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھوس چیز یا ٹھوس تھنکنگ کہیں گے
कॉन्क्रीट। जैसे देखिए, मिसाल देखिए आप, एक टीचर जो है फूल दिखाकर बच्चों को जो है उसके उसके हिस्से पढ़ा रहा है, फूल के हिस्से पढ़ा रहा है। तो उस वक्त जो सोच बच्चों में पैदा होगी वो कैसी सोच पैदा होगी? फूल को देखेगा, जो है उसका रंग देखेगा, उसे महसूस करेगा, तो सामने है चीज, तो उसके मुतालिक बच्चे जो भी सोचेंगे वो उनकी कॉन्क्रीट थिंकिंग कहलाएगी। ओके, ठीक है। तो सामने जो चीजें मौजूद होती हैं आंखों के सामने, उन चीजों के मुतालिक सोचना क्या है? वो कॉन्क्रीट थिंकिंग है। राइट। नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। नेक्स्ट, मुजर्रद सोच, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, मुजर्रद सोच। जो चीजें आपकी आंखों के सामने मौजूद नहीं है उनके मुतालिक सोचना, हालांकि वो ठोस ही होंगे, लेकिन वो आंखों के सामने जो है आपको नजर नहीं आएंगे। मिसाल के तौर पर जो है आप उनको जो है समाज के अंदर महसूस करेंगे। जैसे इससे पहले हमने कहा नाइंसाफी है, नाइंसाफी, ये आपको नजर तो नहीं आएगी लेकिन आप महसूस इसे करेंगे, क्या नाइंसाफी हो रही है। उसी तरह से अदल है या अदालत है, इंसाफ है। उसी तरह से जो है अमन है। ये चीजें जो है आप आंखों को आपको दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जो है आपका दिल इसे जरूर महसूस करेगा। तो ऐसी चीजें जो एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, जो हवा से खमसा में नहीं आती, हवा से खमसा में यानी देखने में नहीं आती, सुनने में नहीं आती, उसी तरह से जो है महसूस करने में नहीं आती जिल्द के जरिए, लेकिन आपके दिलो दिमाग में जो है ये बात समझ में आ जाती है कि इंसाफ क्या है, अदल क्या है, जो है अमन क्या है, दियानतदारी क्या है, जी, ईमानदारी क्या है। ये सारी चीजें जो है ये एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स हैं। इनसे मुतालिक आप जो भी थिंकिंग करेंगे वो जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहलाएगी। ओके, राइट। नेक्स्ट, कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, यहीं से जो है एक रुखी सोच कह सकते हैं, एक रुखी या एक जेहती सोच या एक तरफा सोच, यूनिडायमेंशनल है, एक तरफा सोच है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। तो मुख्तलिफ जो डेटा हमारे पास होता है उसकी मदद से किसी मसले के हल के लिए, यानी मौजूद इत्तलाआत के जरिए किसी मसले के हल के लिए एक ही हल बताना, एक ही हल बतलाना जो है ये कॉन्वर्जेंट थिंकिंग के तहत आता है। यानी वो वन साइड नेट सोचता है। हमारे पास जो डेटा होता है उसकी बुनियाद पर जो है एक आंसर बतलाना प्रॉब्लम का, वो जो है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग में आएगा। तो यहाँ पर मिसाल देखिए आप, 1 है, 4 है, 9 है, नेक्स्ट नंबर क्या है? जो इसके लिए जो है कोई तालिब इल्म ये कहता है कि नेक्स्ट जो है 16 इसका आंसर है। तो ये जो है एक रुखी सोच कह सकते हैं, हमें कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। ये जो डाटा है, ये जो इत्तलात हैं, इसकी बुनियाद पर जो है वो प्रॉब्लम का एक हल, एक सॉल्यूशन बता रहा है, सिर्फ एक, तो उसे हम जो है कॉन्वर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। तो इस तरह की सोच जिन लोगों में होती है उनका जो आईक्यू टेस्ट करेंगे आप, तो आईक्यू टेस्ट में जो है इंटेलिजेंस क्वोशंट के टेस्ट में ये ज्यादा स्कोर करेंगे, ज्यादा स्कोर करेंगे। कौन आईक्यू टेस्ट में ज्यादा कौन स्कोर करेंगे? जिनकी कॉन्वर्जेंट थिंकिंग ज्यादा होती है, ऐसे लोग जो है आईक्यू टेस्ट में जो है ज्यादा स्कोर करेंगे। ओके, राइट। इसके बिल्कुल बरखिलाफ जो है एक और थिंकिंग है जिसे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग कहेंगे। जी, डाइवर्जेंट थिंकिंग।
اسے جو ہے ہمیں ہمارخی سوچ کہہ سکتے ہیں. کیا کہیں گے؟ ہمارخی سوچ. یا انحرافی سوچ کہیں گے. انحرافی سوچ. تو کسی چیز کو مختلف زاویوں سے سوچنے کا نام جو ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے. یعنی موجود جو ڈیٹا ہے وہ ڈیٹا کے استعمال سے اطلاعات کی بنیاد پر یا معطیات کی بنیاد پر جو ڈیٹا ہے اس کی بنیاد پر جو ہے کسی پرابلم کا، کسی مسئلے کا مختلف یعنی ڈفرینٹ حل بتانا. نمبر آف سولوشن جی بتانا. ڈفرینٹ سولوشنس جو ہے بتانے کا نام جو ہے وہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے. مطلب جو ہے وہ کئی زاویوں سے سوچتا ہے، کئی اینگل سے جو ہے پرابلم کو سوچتا ہے. اسے اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں، اسے اس طرح. یعنی یکساں اہمیت رکھنے والے مختلف حل بتاتا ہے. یکساں اہمیت رکھنے والے مختلف حل تجویز کرتا ہے. دیکھیے اوپر کے مثال میں 1 4 9. اب اس کے بعد کا نمبر کیا ہے؟ اس کے پرابلم کے لیے جو ہے کوئی بچہ اگر آنسر دیتا ہے کہ اس کا آنسر جو ہے 4 اسکوائر ہے، اس کا آنسر جو ہے 16 بھی ہے، اس کا آنسر جو ہے 20 مائنس 4 بھی ہے، اس کا آنسر جو ہے اور مختلف 8 پلس 8 بھی ہے جی، اس کا آنسر جو ہے 96/6 بھی ہے. تو اس طرح سے جو ہے ایک ہی مسئلے کے لیے مختلف قسم کے حل ڈھونڈنا، اور وہ بھی جو ہے یکساں اہمیت رکھنے والے، برابر کی اہمیت رکھنے والے. تو یہ کیا کر رہا ہے یہاں پر؟ ایک چیز کو مختلف زاویوں سے سوچ رہا ہے جی. ایڈیشن کی شکل میں، سبٹریکشن کی شکل میں، ڈویژن کی شکل میں، اسکوائرز کی شکل میں، نمبرز کی شکل میں سے سوچ رہا ہے. تو یہ مختلف زاویوں سے سوچنے کا نام جو ہے ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہے. اب یہاں پر دیکھیے جن لوگ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کریٹیوٹی. جن لوگوں میں ڈائیورجنٹ تھنکنگ ہوتی ہے وہ کریٹیو مائنڈیڈ ہوتے ہیں. اس کے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی. تو کریٹیوٹی کے ٹیسٹ میں جو ہے، ان ٹیسٹوں میں جو زیادہ سکور کریں گے وہ کون ہوں گے؟ وہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ رکھنے والے ہوں گے. ڈائیورجنٹ تھنکنگ رکھنے والے ہوں گے. اوکے. آئی کیو ٹیسٹ میں کنورجنٹ تھنکنگ رکھنے والے ہوں گے. کریٹیو مائنڈیڈ جو ہوں گے وہ ڈائیورجنٹ تھنکنگ رکھنے والے ہوں گے. رائٹ. نیکسٹ، لاجیکل تھنکنگ، منطقی سوچ جسے کہتے ہیں. جی یہ لاجیکل تھنکنگ جو ہے یہ اعلیٰ قسم کی ذہانت ہے، اعلیٰ قسم کی سوچ ہے. ذہانت نہیں، سوچ ہے. تو یہ کیا کرتی ہے؟ دیکھیے یہ کس قسم کی سوچ ہے کہ پیچیدہ مسائل کو حل کرنے میں مدد دیتی ہے. جی پیچیدہ مسائل، جو کمپلیکس پرابلمس ہوتے ہیں ہمارے پیچیدہ، ان پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے درکار سوچ ہے یا تھنکنگ ہے ان کے لیے. جیسے مختلف زاویوں سے منطقی انداز میں ہوتے ہوئے مسئلے کا حل نکالنا. جی مختلف طریقوں سے منطقی حل نکالنا کسی پرابلم کا، یہ جو ہے لاجیکل تھنکنگ ہے. دیکھیے اس میں اکثر کیا ہوتا ہے، انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگس آتے ہیں. جی انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو ریزننگس آتے ہیں. انڈکٹیو کہتے ہیں استقراء اور ڈیڈکٹیو کہتے ہیں استخراج. یعنی مثالوں سے کانسیپٹ بنانا جی، یعنی اصول بنانا. اور اصول ڈیڈکٹ کہتے ہیں اصول کی مدد سے جو ہے مثالوں کو سمجھنا.
یہ انڈکٹیو اور ڈیڈکٹیو دونوں طرح کی سوچ جو ہے لاجیکل تھنکنگ میں آتی ہے. دیکھیے ایک ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں کہ کسی بچے کو یہ کہا گیا کہ بیٹا جو ہے ہوا میں جتنی چیزیں اڑنے والی ہیں، وہ آسمان میں جتنی چیزیں اڑنے والی ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں کیا ہیں؟ وہ جو ہے اڑنے والی چیزیں ہیں، پرندے ہیں. اڑنے والے سب کیا ہیں؟ پرندے ہیں. یہ کانسیپٹ ہے بچے کے دماغ میں. اب جو ہے وہ کسی خاص چیز کو دیکھے گا، جیسے کسی طوطے کو دیکھے گا، کسی مور کو دیکھے گا، اگر وہ ہوا میں اڑ رہا ہے تو اس کی بنیاد پر وہ یہ طے کرے گا کہ دیکھیے لاجک کیا ہے، یہ ہوا میں اڑ رہا ہے اس لیے یہ بھی پرندہ ہے. تو اس طرح سے جو ہے یہ اڑنے والے سب پرندے ہیں، ایک کانسیپٹ ہے، ایک اصول ہے. تو اس کی بنیاد پر طوطے کو بھی جو ہے وہ پرندہ سمجھنا یہ ڈیڈکشن ہے، ڈیڈکٹیو ریزننگ ہے یہاں پر. تو وہ ایک لاجیکل تھنکنگ ہے. اسی طرح جو ہے انڈکشن بھی ہو سکتا ہے کہ پرندہ بھی اڑ رہا ہے، طوطا بھی اڑ رہا ہے، کوا بھی اڑ رہا ہے، اور جو ہے مور بھی اڑ رہا ہے، اور چڑیا بھی اڑ رہی ہے، اور ان کے پر ہیں. تو اس طرح سے مثالوں کے ذریعے سے ان سب کے بھی پر ہیں. تو اس کی بنیاد پر وہ طے کرے گا کہ جتنے بھی اڑنے والے ہیں وہ سب جو ہے پرندے ہیں. اس طرح سے جو ہے وہ کانسیپٹ کرتا ہے، تو کانسیپٹ فارم کر لیتا ہے، تو وہ جو ہے اس کی لاجیکل تھنکنگ ہے. اوکے، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی ذہانت ہوتی ہے، لاجیکل تھنکنگ، رائٹ. تو اس کے اندر یہ چیز آ گئی. نیکسٹ جو ہے ڈائریکٹیو تھنکنگ. اس سے پہلے دیکھتے ہیں امیجنیٹو تھنکنگ. امیجنیٹو تھنکنگ یعنی تخیلی سوچ. امیجنیشن جی مکمل پر ذہنی تخیلات پر منحصر، مکمل طور پر ذہنی تخیلات، امیجنیشن، مینٹل امیجنیشن پر ڈیپینڈ کرتی ہے. جی موجودہ جو ذہن کے اندر حافظے کے نقوش یعنی میموری ہے، اس میموری کی مدد سے مستقبل میں ہونے والے واقعات کا اندازہ لگانا. جی موجودہ حافظے کے نقوش کی مدد سے مستقبل کا اندازہ لگانا اس سوچ میں ہوتا ہے، یعنی امیجنیشن ہوتا ہے، فیوچر امیجنیشن ہوتا ہے. اسی لیے جو ہے اسے امیجنیٹو تھنکنگ کہتے ہیں، فیوچر کا امیجنیشن. مثال کے طور پر میری موجودہ آمدنی کی بنیاد پر جو ہے یہ سوچنا کہ اگلے 20 سالوں کے بعد آمدنی کیا ہوگی. اسی طرح جو ہے موجودہ آبادی کی بنیاد پر، آبادی میں جو اضافہ ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر ایک 50 سال بعد ملک کے اقتصادی حالات بولے تو اقتصادی حالات، مالی حالات کا اندازہ لگانا، یعنی فیوچر کا اندازہ لگانا. اسے امیجنیٹو تھنکنگ کہتے ہیں. موجودہ جو ہمارے پاس میموری ہے، جو ڈیٹا ہے، اس کی بنیاد پر فیوچر کا اندازہ لگانا، یہ جو ہے امیجنیٹو تھنکنگ ہے، تخیلی سوچ ہے. اوکے رائٹ. نیکسٹ ڈائریکٹیو تھنکنگ. ڈائریکٹیو تھنکنگ یعنی ہدایاتی کہیے یا رہنمایانہ کہیے، یہ سوچ ہے. تو کسی مقصد کی طرف رہنمائی کرنے والی سوچ.
آپ کو کسی منزل کی طرف لے جانے والی سوچ، کسی مقصد کی طرف، کسی پرابلم کو سالو کرنے کی طرف لے جانے والی سوچ آپ کی جو ہے ہدایاتی تھنکنگ ہے یا رہنمایانہ سوچ ہے. یہاں پر آپ کو رہنمائی ملتی ہے، آپ کو راستہ نظر آتا ہے اس سوچ کی بنیاد پر کسی پرابلم کو سالو کرنے کا یا کسی جو ہے مقصد کو حاصل کرنے کا، تو اسے جو ہے ڈائریکٹو تھنکنگ کہتے ہیں. اس کے پہلے جو ہم نے بات کی کانکریٹ تھنکنگ، جی، ایبسٹریکٹ تھنکنگ، لاجیکل تھنکنگ، جی، اسی طرح سے کنورجنٹ تھنکنگ، ڈائیورجنٹ تھنکنگ، جی، یہ جو چیزیں ہم نے بحث کی یہ ساری چیزیں جو ہے ڈائریکٹو تھنکنگ سے متعلق ہیں. یہ جو ہے ڈائریکٹو تھنکنگ ہی ہے. اس میں جو ہے آپ کو جو ہے کسی مسئلے کا حل مل جائے گا، رائٹ. اب جو ہے ایک اور اس کے برخلاف ایک تھنکنگ ہے جسے ہم جو ہے نان ڈائریکٹو تھنکنگ کہہ سکتے ہیں. نان ڈائریکٹو تھنکنگ یہ غیر ہدایاتی ہے یا غیر رہنمایانہ ہے. یعنی یہ ایک طرح کی سوچ ہوتی ہے جس میں آپ کو جو ہے کوئی پرابلم، کوئی مقصد جو ہے حاصل نہیں ہوتا، کوئی مسئلے کا حل نہیں ہوتا، کوئی مقصد کی طرف رہنمائی نہیں ملتی. ایسی سوچ مثال کے طور پر آپ دیکھیے فینٹیسی ہے، جی، فینٹیسی یعنی خیالی صورت گری ہم اسے کہہ سکتے ہیں، خیالی صورت گری. یہ عنفان شباب کے اندر اکثر کیا ہوتا ہے، فینٹیسی کا شکار ہوتے ہیں لوگ. خیالی پلاؤ پکانا جسے کہتے ہیں، ہوائی خلے بنانا جسے کہہ سکتے ہیں، جی، خیالی پلاؤ پکانا، ہوائی خلے بنانا جسے ہم کہہ سکتے ہیں فینٹیسی. اس سے جو ہے کوئی مسئلے کا حل بھی نہیں نکل آتا اور جو ہے کسی مقصد کی طرف جو ہے رہنمائی بھی نہیں ملتی. خیال میں جو ہے یہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ وہ ہیرو بن گیا ہے، اس طرح کی ایکٹنگ کرتا ہے، اس طرح کی ایکٹنگ ہے، اس طرح کے فائٹس ہو رہے ہیں، اس طرح کے جو ہے سانگس ہو رہے ہیں، اس طرح کا جو ہے یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے جیسے ہی جو ہے اسے کوئی اشارہ کرے گا تو اس کی ساری سوچ ختم، نہ کوئی اس کا پرابلم سالو ہوا، نہ کوئی جو ہے اسے کسی مقصد کی طرف گائیڈنس ملی، رہنمائی ملی، مدد ملی اس سوچ کے ذریعے سے. اس طرح کی جو ہے بیکار قسم کی سوچ جو ہوتی ہے وہ جو ہے کچھ بھی نہیں ہوتی، کچھ بھی اہمیت کے حامل نہیں ہوتی، وہ فینٹیسی سے متعلق ہوتی ہے. اس طرح کی سوچ کو ہم جو ہے نان ڈائریکٹو تھنکنگ کہیں گے. اس سے جو ہے کوئی ہمیں ڈائریکشن نہیں ملنے والا، تو اس لیے یہ نان ڈائریکٹو تھنکنگ ہے. اوکے، یہ جو ہے مختلف قسم کی تھنکنگ ہے. اسے ہم آرٹسٹک تھنکنگ بھی کہہ سکتے ہیں. جی، فینٹیسی کا اور ایک نام جو ہے آرٹسٹک تھنکنگ انگلش کے اندر ہے، تو وہ بھی جو ہے نام اسے کہہ سکتے ہیں آرٹسٹک. بالکل جو ہے کسی مقصد کی طرف نہیں، رہنمائی نہیں مل سکتی، کوئی پرابلم بھی ہمارا اس طرح کی سوچ سے حل نہیں ہوگا. بیٹھے بیٹھے بیکار قسم کی یہ وہ سوچتے رہنا جو ہے نان ڈائریکٹو تھنکنگ کے اندر آتا ہے. وہ بھی سوچ ہی ہے لیکن نان ڈائریکٹو ہے. اب جو ہے ٹولس آف تھنکنگ ذرا چند ہیں. ٹولس آف تھنکنگ یعنی کن کی مدد سے ہم جو ہے سوچتے ہیں، کن کی مدد سے جو ہے ہم سوچتے ہیں. یہ چیزیں جو ہے ایک جو ہے راست ذہنی تجربات، راست ذہنی تجربات کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں. مثال کے طور پر موجود اشیاء کو ہوا سے خمسہ کے ذریعے سے سوچنا، موجود اشیاء کو ہوا سے خمسہ کے ذریعے سوچنا، یہ جو ہے راست ذہنی تجربات کے ذریعے، یہ بھی ایک ٹول ہے، رائٹ. دوسری چیز ہے کانسیپٹس کے ذریعے سے سوچنا. کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ ایک جیسے خصوصیات رکھنے والے جتنی چیزیں ہوتے ہیں انہیں جو ہے جوڑ کر ہم ایک تصور قائم کر لیتے ہیں، جیسے پرندوں کا تصور، جانوروں کا تصور، انسانوں کا تصور. جی، وہ ایک جیسے خاصیت رکھنے والے تمام چیزیں جو ایک جگہ جمع ہوتی ہیں وہ ایک کانسیپٹ کے تحت ہوتی ہیں. تو ایسے کانسیپٹ جو ہے ہمیں سوچنے میں مدد دیتے ہیں. اسی طرح سے
علامات، سمبلس، جی سمبلس کی مدد سے ہم سوچتے ہیں، جیسے جو ہے ٹریفک سگنلز ہیں، ٹریفک سگنلز ہیں تو ان کی مدد سے ہم سوچتے ہیں، ریلوے سگنلز ہیں ان کی مدد سے یہ سمبلس ہیں۔ اسی طرح سے لینگویج کے ذریعے سے ہم سوچتے ہیں، جی لینگویج کا تو سوچ میں اہم رول ہوتا ہے، یہ سوچ کی بنیاد ہوتی ہے، سوچ کی بنیاد کس پر ہوتی ہے؟ لینگویج پر ہوتی ہے، زبان پر، بغیر زبان کے جو ہے سوچ کی نشوونما نہیں ہوتی، ہم جو ہے جو کچھ سوچتے ہیں اس کا اظہار بغیر زبان کے نہیں کر سکتے، تو لینگویج بہت زیادہ ہمیں اس کے متعلق ہم نے جو ہے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ لینگویج پیاجے جو ہے کیا کہتا ہے، وائگٹس کی کیا کہتا ہے، جو ہے اس طرح سے ہم نے مختلف امپورٹینس آف لینگویج ہم نے پڑھی تھی۔ بہرحال یہ چیزیں رہیں آپ کو بتانے کی، تو اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ چاپٹر جو انڈیویجول ڈفرینسز کا ہے یہاں پر ہم اینڈ کرتے ہیں، نیکسٹ ٹاپک جو ہے ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ اوکے ٹھیک ہے۔